حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اسے پڑھا گیا ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ اسے باب ضرب یضرب سے پڑھنا یہ زیادہ رائج، زیادہ فصیح اور زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ جب اسے کسب یکسب سے تکسیب المعدوم پڑھیں گے تو یہ متعدی بیک مفعول ہوگا، اور ایک مفعول یہاں پر موجود ہے. اور اگر اسے باب افعال سے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ متعدی بد و مفعول ہوگا، اور جب یہ متعدی بد و مفعول ہوگا تو اس کے ایک مفعول کو مقدر یا محذوف ماننا پڑے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اسے تکسب المعدوم پڑھا جاوے، اگرچہ بعض حضرات نے اسے تکسب المعدوم بھی پڑھا ہے. بہرحال اب فرماتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معدوم کے لیے کسب کرتے تھے. یہ اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں میں کہ اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکسیب المعدوم کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرات شراح فرماتے ہیں کہ المعدوم کا مطلب یہ ہے المال المعدوم، گویا کہ المال یہاں پر اس کی صفت، اس کا موصوف یہ محذوف یا مقدر ہے. تو اصل عبارت ہے وَتَكْسِبُ الْمَالَ الْمَعْدُومَ. اگر اس طریقے سے المعدوم کے لیے المال موصوف کو مقدر مانا جاتا ہے تو اس صورت میں مطلب ہوگا وَتَكْسِبُ الْمَالَ الْمَعْدُومَ، اور آپ ایسے مال کو جمع کرتے تھے جس مال کا جمع ہونا محال ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجارت میں اس طرح سے کما لیتے تھے کہ کوئی دوسرا آپ کی طرح تجارت میں کما نہیں سکتا تھا. تو آپ کی تجارت میں برکت اور آپ کی تجارت میں مہارت کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کیا وَكَانَ تِجَارَتُهُ تِجَارَةٌ مَحْظُوظٌ، کہ آپ کی تجارت یہ بڑی محظوظ ہوا کرتی تھی، یعنی بڑی فائدہ مند اور بابرکت ہوا کرتی تھی. اور چونکہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ سے شراکت میں تجارت کر چکی تھی، اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اصل میں ہے تکسیب الرجل المعدوم. الرجل یہ اس کا موصوف ہے، یہ محذوف ہے، اور المعدوم تو اس صورت میں معنی ہوگا اور آپ کماتے ہیں تنگ دست آدمی کے لیے. الرجل موصوف اور المعدوم اس کی صفت. المعدوم یہ عدم سے بنا ہے. الرجل المعدوم کہتے ہیں جو شدید الحاجہ اور فقیر ہو،
جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیزیں نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے الرجل المعدوم۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے تھے۔ عام طور پر انسان اپنے لیے کماتا ہے، لیکن آپ تجارت کر کر کما کر جو کچھ حاصل کرتے تھے اسے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ آپ کی تجارت کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سیاق و سباق سے جن اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے آپ کے ان خدمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے جو خدمات آپ معاشرے کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہوریت میں بھی، اگرچہ جمہوریت کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بہت ساری چیزیں اسلام سے لی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوشل ورکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ معاشرے کے لیے خدمت کرتا ہے، کرتے ورتے کچھ نہیں، ایسے ہی زبردستی ادھر ادھر سے دو چار سرٹیفکیٹ دو چار لوگوں کی انتباہات لے لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سوشل ورکر ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ سوشل ورکر نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ مال ورکر ہوتے ہیں، صرف پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے ان کا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں ضرور آتی ہے کہ لیڈر چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، اس لیڈر کے لیے معاشرے کے لیے خدمات کا دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک کامیاب لیڈر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھنے کے بعد، چونکہ جامعہ یہاں پر بڑا رول ادا کرتا ہے، تو یہ سیاسی لوگ آتے رہتے ہیں، تو یہ سیاسی لوگ آتے ہیں تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹکٹ چاہیے اور ٹکٹ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سوشل ورکر ثابت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اوصاف کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن فوراً ادھر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیڈر ثابت ہونے کے لیے اس کا سوشل ورکر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف وہ ہے جو ایک بہترین سوشل ورکر کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ صرف مکہ والوں کا لیڈر نہیں بنانا تھا، بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پوری دنیا کا لیڈر بنانا تھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تو آپ کو نبوت کے ملنے سے پہلے ہی آپ سے ایسی خدمات لی گئی جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو جاوے کہ واقعتاً آپ اس قابل ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر ایک عالمی اور ایک آفاقی دین لے کر بھیجا گیا، اور اس کے لیے بالکل صحیح شخصیت کا انتخاب کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ مناسب یہاں پر یہی ہے کہ تکسیب الرجل المعدوم، الرجل المعدوم کو یہاں پر مانا جاوے۔ بہرحال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا وصف بیان کرتی ہے کہ آپ ضرورت یعنی کماتے ہو اور وہ کما کر ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے ہو، اصل بتلانا یہ مقصود ہے۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا وصف بیان کرتی ہے وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو۔ یہ عربی زبان میں تقریبی پڑھا گیا ہے اسے اور تقریبی پڑھا گیا ہے۔ بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں تقری الضیف، اگر اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے تا کے ضمے کے ساتھ تو یہاں پر بجائے یا کہ اس کو پڑھیں گے حمزہ کو پڑھیں گے، محموز ہوگا یہ، تو تقری الضیف ہوگا۔ اور عام طور پر اس کو روایت میں پڑھا گیا ہے تقری الضیف، تو قرا یقری قرن و قراءن، اس کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں مہمان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی مہمان کا اکرام کرنا اور مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی ایسے وصف کا حامل نہیں ہوتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں
کہ مہمان کی مہمان نوازی کی سنت کا سب سے پہلے اجرا سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور بعض روایتوں میں ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وَكَانَ لِبَيْتِهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ، ان کے گھر کے 6 دروازے تھے، اور وہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے کہ کوئی بھی مہمان آئے اور وہاں پر آ کر قیام کرے اور اس کے کھانے کا انتظام آپ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سنت عربوں میں چلی آئی، اور عرب یہ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وصف پایا جاتا تھا کہ آپ کسی بھی آدمی کو مکہ میں دیکھتے کہ یہ مکہ میں نووارد ہے، نیا آنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضیافت کرتے تھے، چاہے پہچان ہو چاہے پہچان نہ ہو، کیونکہ پہچاننے والوں کے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن پہچان نہ ہونے کے باوجود بھی ضیافت کرنا یہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو کرتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان کیا۔ الضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور المضیف کہتے ہیں میزبان کو، ضیافت کرنے والا، اسے عربی زبان میں مضیف کہا جاتا ہے۔ کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے راستے میں تعاون کرتے ہیں۔ اعان یعین و اعانتن باب افعال سے ہے، اور نوائب یہ جمع ہے نائبتن کی، بعض نے کہا کہ یہ جمع ہے نوبتن کی، اور نوبتن کے معنی آتے ہیں نوبتن بعد نوبتن، یکے بعد دیگرے، یہی زیادہ صحیح ہے، اسی کی جمع ہے نوائب۔ نوائب الحق اس کا مطلب ہے اہل حق، یعنی حق کا نائب یا حق کو پے در پہ کرنے والا۔ اب اس کے ذریعے سے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حق پر ہوتے تھے ان لوگوں کا تعاون کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تو اس غاصب سے اس کے مال کو حاصل کر کر جس کا مال اس نے غصب کیا ہے مغصوب منہ اسے دلا دیا کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی نے چوری کی ہے تو چور کی مدد نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ نوبتن یہ شر اور خیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر الحق لا کر اس کو خاص کر دیا گیا کہ آپ صرف بھلائی پر تعاون کرتے تھے، یعنی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ کے نزول سے پہلے ہی آپ تعاون علی البر کرتے تھے، جس کو آسانی کے ساتھ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ تو بعد میں نازل ہوا، لیکن آپ کی زندگی کا یہ ایک جز بن چکا تھا کہ آپ جہاں پر بھی کسی کا حق دبایا جاتا تھا تو وہاں پر اس کا حق دلانے کی کوشش کرتے تھے، اگر واقعتاً حقدار اس کا حق ہوتا تو بیجا آپ کسی کا تعاون کیا کرتے تھے نہیں۔ تو اسی کو فرماتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حقدار کا تعاون کرتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس دلائی، آپ کو اطمینان دلایا، آپ کو دلاسا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا۔ فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجة رضی اللہ عنہ وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے تو
آپ کا تعاون اس طور پر کیا کہ آپ کو دھارس دلائی. جب آپ تھوڑا سا مطمئن ہو گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات سے، تو پھر اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ دوسرا سٹیپ لیتی ہے، اور دوسرے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھبراہٹ کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے اپنی پوری سعی اور اپنی پوری کوشش صرف کر دیتی ہے. تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں پر لے کر جاتی. اب روایتوں میں یہاں پر مختلف باتیں بیان کی جاتی ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے فانطلقت به خدیجۃ، کہ حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، اور یہ لوگ سب مل کر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے آپ کو مکہ مکرمہ میں واقع کسی اور عیسائی کے پاس لے گئی، اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. تو حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری ان سب میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امکان اس کا یہ ہے کہ پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے نصرانی کو جانتی تھی، اس کے پاس جا کر اس نے اطمینان حاصل کیا ہوگا. اس کے بعد حضرت ابو بکر سے اپنے بات کی ہوگی کہ بھئی ابو بکر اس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ لوگ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کی خدمت میں کیا ہوئے ہو، حاضر ہوئے ہو. فرماتے ہیں فانطلقت به خدیجۃ حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى. ورقہ بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل اور زید بن نفیل مکہ مکرمہ میں دو آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ دونوں آدمی حق کی جستجو میں ملک شام وغیرہ کے سفر کر آئے. انہیں بت پرستی بالکل پسند نہیں تھی، نہ ورقہ بن نوفل کو پسند تھی اور نہ زید بن نفیل کو پسند تھی. انہوں نے یہودیوں سے ملاقات کی، لیکن انہیں وہاں پر اطمینان نہیں ملا. بہت سارے نصرانیوں سے ملے، وہاں پر بھی اطمینان نہیں حاصل ہوا. البتہ ملک شام میں ایک نصرانی انہیں ایسا ملا کہ جس سے انہیں ایسا لگا کہ اس کے پاس جو مذہب عیسائی ہے وہ صحیح ہے. تو اس لیے اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ویسے تو ان کی کتاب محرف ہو چکی تھی، ان کا دین تحریف کا شکار ہو چکا تھا. البتہ کچھ لوگ بعثت نبوی تک ایسے ضرور پائے جاتے تھے جو بہت کم تھے، جو صحیح مذہب عیسائیت پر موجود تھے. تو ایسے ہی کسی پادری سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے ہاتھ پر ان لوگوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا. مذہب عیسائیت کا مطلب حضور کی بعثت سے پہلے جو مذہب برحق تھا وہ. تو انہوں نے اسی مذہب کو قبول کر لیا. تو اس طرح سے یہ دونوں حضرات اسلام سے پہلے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس مذہب کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، جو مذہب ایسا تھا جو تحریف سے پاک تھا. تو ان میں ورقہ بن نوفل تھے اور زید بن نفیل تھے. یہ زید بن نفیل وہی ہے جو عشر مبشرہ میں ایک صحابی ہے، حضرت سعید بن زید بن نفیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں کیا ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے. عشر مبشرہ میں عام طور پر سب کے نام لوگوں کو یاد رہتے ہیں، لیکن حضرت یہ صحابی جو ہے حضرت سعید بن زید بن نفیل، ان کا صحابی عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، ورنہ 4 خلفاء ہے ان کا نام یاد رہتا ہے. عبد الرحمن بن عوف بہت مشہور ہے، یہ بھی یاد رہتے ہیں. سعد بن ابی وقاص یہ بھی یاد رہتے ہیں. زبیر بن العوام یہ بھی یاد رہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف یہ بھی یاد رہتے ہیں. اور طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی یاد رہتے ہیں. ان کا نام عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے. اور وہ صحابی کون ہے؟ حضرت سعید بن زید بن نفیل.
یہ وہی صحابی ہے جن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی ہوئی تھی، اور یہ حضرت زید بن نوفل جو اسلام کے آنے سے پہلے مذہب برحق تھا اس پر ایمان لے آئے، ان کے بیٹے تھے۔ یہ باقاعدہ زید بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے ہی قریش سے کہتے تھے کہ یہ بت پرستی مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ بت کا نام تذکرہ میرے سامنے نہیں کرنا۔ ان کے سامنے کوئی بتوں کا تذکرہ کرتا تھا تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور ذرہ برابر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد، باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر میں سعید بن زید بن نوفل کی پرورش ہوئی تو وہ عشر مبشرہ میں کیا کیے گئے؟ شمار کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو شخص ایسے تھے جو عیسائیت سے واقف تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس آپ آئے۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے کہ ویسے دور سے رشتے میں یہ قریش تھے، تو دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی میں جا کر یہ لوگ تینوں مل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیان کیا جاتا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ تو قصی بن کلاب میں جا کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی طریقے سے حضرت ورقہ بن نوفل کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ تو یہ اسد کے دو بیٹے تھے، ایک نوفل تھے اور ایک خویلد تھے۔ تو نوفل کے بیٹے ورقہ تھے اور خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ۔ اس طریقے سے یہ دونوں چچا زاد بھائی بہن تھے، حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے رشتہ تھا ان کا، قصی بن کلاب میں جا کر ان کا نسب نامہ مل جاتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ مسلمان تھے یا نہیں۔ امام طبری وغیرہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل یہ مسلمان تھے، اور امام ترمذی وغیرہ کے حوالے سے متعدد روایتوں کو آپ نے جمع کیا ہے اور کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ورقہ کی کیا حالت ہے۔ حضور نے فرمایا رأیتہ فی ثیاب ابیض، میں نے انہیں سفید کپڑوں میں دیکھا، والثیاب الابیض لأہل الجنۃ، اور ثیاب ابیض یہ اہل جنت کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ اشارہ کیا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ورقہ بن نوفل کا تذکرہ ہوا تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیتہ علی انہار الجنہ، میں نے ورقہ بن نوفل کو انہار جنت پر دیکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ بن نوفل اول من آمن بی واسلم بی، کہ ورقہ بن نوفل یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان اور اسلام لائے۔ تو اس لیے عام طور پر حضرات محدثین کا رجحان یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور یہ مسلمان ہو چکے تھے اسی وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل اس کے کہ آپ کو دعوت، آپ کو حکم دیا جاتا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے نزول سے پہلے ورقہ بن نوفل اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی دعوت کے حکم سے پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ یہ کافر بھی نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن یہ کافر بھی نہیں تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں
کہ زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے بہت ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کہ وَكَانَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ مُسْلِمًا، کہ ورقہ بن نوفل یہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ تو فرماتے ہیں ورقۃ بن نوفل، اب یہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کر آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل یہ دراصل زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے بھی اچھی طرح واقف تھے، یہودیت حق ہے یا نہیں اس کی بھی جستجو کر چکے تھے، نصرانیت کا مکمل علم حاصل کر چکے تھے۔ اس وجہ سے آپ مکہ مکرمہ کے انتہائی عالم اور فاضل قسم کے آدمی مانے جاتے تھے، اور چونکہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان حالات کو ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پاس جو کتب سابقہ کا علم ہے اس کی روشنی میں وہ کیا اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کی اس باتوں کو سننے کے بعد وہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اطمینان ہو۔ اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نہیں کہہ رہے کہ خدیجہ مجھے ورقہ کے پاس لے جا، کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پر کوئی تردد اور شک نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یقین ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ چاہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان دلائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اسے دیکھو۔ قرآن نے تیسرے پارے میں ذکر کیا نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو اللہ نے کیا سوال کیا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے، تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے؟ قَالَ بَلَى، کہا کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ جب ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہے، میں نے کہا نا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری تیاریاں کر کر رکھی تھی، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے وہ کہا لیطمئن قلبی، اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی چاہتی تھی کہ حضور کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ذرہ برابر متاثر نہ ہو اور گھبرائے نہیں، اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے ارینجمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ کو لے کر جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فانطلقت به خدیجہ رضی اللہ عنہا حتی اتت به ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، وكان امرؤا تنصر في الجاہلیہ، اور یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا۔ تنصر یتنصر تنصرا باب تفاعل سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے محدثین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانے جاہلیت ہے۔ بعض حضرات نے اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ تک کا زمانہ جاہلیت ہے، لیکن عام طور پر حضرات محدثین نے اس کو مسترد کیا ہے کہ نہیں، آپ کی بعثت کے بعد دور جاہلیت ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جاہلیت کے مقابلے میں علمیت، دور علمیت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے اس زمانے کو دور ضلالت بھی کہا جا سکتا تھا، اور بھی بہت سارے نام دیے جا سکتے تھے، لیکن جاہلیت کا لفظ کیوں استعمال کیا جو علم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ معاشرے میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ جہالت ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں جہالت ہو وہ معاشرہ یہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے یہ علوم جدیدہ، ان علوم کو پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں آتے،
تو اس صورت میں اس کو علم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو جاہلیت جدیدہ کہیں گے. اسی لیے محمد قطب نے مستقل کتاب لکھی ہے جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت، اور مقارنہ کرنے کے بعد 300-350 صفحے کی کتاب ہے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جاہلیت یہ اس جاہلیت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس جاہلیت کی بنا عدم علم پر تھی، اور اس جاہلیت کی بنا علم تو ہے مگر اس کے باوجود، علم کے باوجود بھی اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی امید ہے، لیکن کوئی آدمی علم ہونے کے باوجود ضلالت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی امید ہوتی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، اور آپ عبرانی کتاب یعنی عبرانی زبان میں لکھنے پر قدرت رکھتے تھے. عبرانی زبان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان قرآن کریم کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی. عبرانی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے یہ حکم جاری کیا مَن يَتَكَلَّمُ بِالسِّرْيَانِيَّةِ کہ جو بھی سریانی زبان بولتا ہو اسے پکڑ کر میرے پاس لایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِالسِّرْيَانِيَّةِ، اور آپ سریانی زبان بولتے تھے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت آدم، اولاد آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ سریانی زبان تھی. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ متکلمین ہے، اس لیے کہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، نمرود جو ہے وہ بھی عراق کے خطے میں بابل کے علاقے میں پایا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑنے کے لیے بھیجا وَكَانَ يَعْبُرُ نَهْرًا، تو وہ ایک نہر کو پار کر رہے تھے، اور اس کے پولیس جب ان کو پکڑنے کے لیے پہنچے اور جیسے ہی آپ کو پکڑا آپ کو پوچھا اور امتحان لینا چاہے کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت آپ کی زبان پر عبرانی زبان جاری کر دی. وَكَانَ يَعْبُرُ النَّهْرَ، اسی مناسبت سے عبور نہر کے وقت یہ زبان آپ پر اچانک جاری کی گئی، اس مناسبت سے اس کا نام عبرانی زبان رکھ دیا گیا. کوئی عبرانی کہتا ہے اور کوئی اسے عبرانی زبان کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زبان کو بولا. اس کے بعد جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ اسی کتاب میں کیا ہوئی، اسی زبان میں نازل ہوئی. البتہ صحف آدم وغیرہ یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی. یہ ایک رائے ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی اصل زبان عربی زبان تھی. پھر اس کے بعد جب وہ الگ الگ خطوں میں تقسیم ہو گئے تو اہل بابل نے کلدانی زبان بولنا شروع کیا. ملک شام میں جو رہنے والے ہیں ان لوگوں نے سریانی زبان شروع کیا. تو سریانی زبان کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے. یا تو یہ سر بین اللہ و بین خلقہ سے بنی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اس زبان میں احکام دیتے تھے تو انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا، اس وجہ سے السر سے اس کو سریانیہ کہا جاتا ہے. البتہ اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ ملک شام کو اسلام کے آنے سے پہلے قدیم دور میں اس کا نام سوریا اور سیریا تھا، اور یہ زبان وہیں پر وجود میں آئی، اس وجہ سے اس کو سریانی زبان کہا جاتا ہے. یعنی وہ زبان جو سیریا میں وجود میں آئی، اس مناسبت سے کیا کہا جاتا ہے، اسے سریانی زبان کہا جاتا ہے. بہرحال اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ نصرانیت کو اختیار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس کتاب کا نزول ہوا تھا
وہ کتاب کس زبان میں تھی؟ تو فرماتے ہیں وہ سریانی زبان میں تھی. بعض نے کہا عبرانی زبان میں تھی، لیکن عام طور پر رجحان اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت داؤد پر تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر زبور عبرانی زبان میں تھی، اسی طریقے سے تورات یہ بھی عبرانی زبان میں تھی. البتہ انجیل یہ کون سی زبان میں تھی؟ سریانی زبان میں تھی. اب وہ جب نصرانی ہوئے تو ان کو سریانی آنی چاہیے تھی، اور یہاں پر کہا جائے وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، تو ہونا چاہیے تھا الکتاب السریانیہ. تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اصل زبان عبرانی تھی، اور سریانی زبان بھی عبرانی زبان سے نکل کر آئی تھی. تو انہوں نے جب عبرانی سیکھ لی تھی تو سریانی خود بخود ان کو آ جاتی تھی، آ گئی تھی. اس لیے وہ دونوں زبانوں کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے. اور چونکہ انہوں نے مذہب حق کی تلاش میں یہودیت کا بھی مطالعہ کیا اور نصرانیت کا بھی مطالعہ کیا، تو آپ عربی بھی جانتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی، عبرانی بھی جانتے تھے اور سریانی بھی جانتے تھے. گویا کہ اس وقت تک کی جتنی زبانیں تھیں ان تمام زبانوں کو آپ کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے. اس مناسبت سے یہاں پر کہ سب سے قدیم جو زبان تھی اس زبان کو یہ جانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آج کل اسرائیل جو ہے اس کی بھی اپنی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے. البتہ قدیم عبرانی اور جدید عبرانی میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبرانی کے سلسلے میں ہمارے مورخین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے وَكَانَ شَبِيهًا بِالْعَرَبِيَّةِ، کہ عبرانی زبان یہ عربی زبان سے بہت قریب تھی، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی. اس وقت جو اسرائیل والے عبرانی زبان بولتے ہیں یہ لکھنے میں بھی عربی رسم الخط سے بہت دور ہے اور بولنے میں بھی. تو انہوں نے کوئی دوسری زبان اٹھا لی ہے لیکن نام دے دیا اس کو عبرانی زبان کا، اور پھر دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے قدیم زبان ہمارے پاس ہے، لہذا ہم اہل حق ہیں. بہرحال تو وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، آپ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، یعنی اس کو پڑھنا اس کا لکھنا سب کچھ جانتے تھے. تو چونکہ بہت ساری چیزیں اس زبان میں بیان کی گئی تھی، اس مناسبت سے بیان کیا جا رہا ہے فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، تو آپ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. یہاں پر دو نسخے ہیں، بعض نسخوں میں ہے بالعربیتی اور بعض نسخوں میں ہے بالعبرانیتی. اب آپ چونکہ عربی جانتے تھے تو اگر آپ نے انجیل کو عربی میں ترجمہ کر کر لکھا ہو تو یہ بھی ممکن ہے. اور انجیل کے سلسلے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سریانی زبان میں اصل ہے اور بعض نے کہا کہ یہ عبرانی زبان میں ہے، تو اس صورت میں عبرانی تو آپ جانتے ہی تھے. تو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر زیادہ راجح یہ ہے کہ بالعبرانیہ کے بجائے بالعربیہ ہونا چاہیے، اسی لیے بعض نسخوں میں بالعربیہ بھی آیا ہے. اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے گزر چکا وَكَانَ يَكْتُبُ الْعِبْرَانِيَّ، تو پھر یہاں پر فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ لانے کا کیا مطلب؟ تکرار بظاہر معلوم ہو رہا ہے. اس لیے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں پر بالعربیہ ہونا چاہیے. بہرحال وہ عربی بھی جانتے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے. اور ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے عبرانی اور سیریانی زبانیں سیکھی تھی. اسی لیے جب یہاں پر آگرہ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا جس میں اس زمانے میں جتنے بھی انگریز کے بڑے بڑے سنادید اور رؤسا تھے وہ سب جمع ہوئے تھے، اور ان کا سب سے بڑا پادری جو تھا جس کا نام فیڈرک بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. اس نے کتاب لکھی تھی میزان الحق، اور اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انجیل یہ غیر محرف ہے. تو آپ نے کسی طریقے سے انجیل کے اصل نسخے کو حاصل کیا برٹش کی لائبریری سے، اور اس کو سامنے رکھ کر آپ نے سینکڑوں غلطیاں ثابت کر کر بتلائی، دو یا تین نسخے سامنے رکھ کر، اور کہا
کہ دیکھو ایک نسخے میں یہ لکھا ہے, ایک نسخے میں یہ لکھا ہے, ایک نسخے میں یہ لکھا ہے, اب کون سی صحیح ذرا تم بتاؤ. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ایسا زبردست مناظرہ کیا تھا حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے, کہ اس مناظرے کے بعد بہت سارے پادریوں نے خودکشی کر لی. آپ کا کوئی جواب نہیں دے سکے, اور بہت سارے پادری تو وہاں سے اٹھ کر کیا ہو گئے تھے, بھاگ گئے, اور کہا کہ اگر اس آدمی کے ساتھ اسی طریقے سے مناظرہ ہوتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں بجائے عیسائیت اور نصرانیت پھیلنے کے اسلام پھیل جائے. اسی لیے بعد میں آپ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. تو علماء نے مشورہ کر کر آپ کو اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو, سب کو, آپ لوگوں کو کہاں بھیج دیا تھا, مکہ مکرمہ. اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ کو آپ ہی نے قائم کیا تھا. تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی فرماتے تھے کہ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ اصل میں جو انجیل, کوئی انجیل کا اصل نسخہ نہیں, اور انجیل جو ان کے پاس ہے یہ انجیل وہ ہے جس میں کچھ انجیل کا حصہ ہے, کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات ہے, اور کچھ ان کے حواریین کی تشریحات, اور ان سب کو انہوں نے کیا کر دیا ہے, خلط ملط کر دیا. اب اس میں کچھ پتا چلتا نہیں ہے کہ اصل انجیل کہاں پر ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور انجیل اور تورات وغیرہ کے سلسلے میں قرآن نے کہا استحفاظ کا لفظ استعمال کیا. کون سا لفظ استعمال کیا, استحفاظ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی, اور انجیل اور تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی تم اس کی حفاظت کرو, وہ اس کی حفاظت نہیں کرے. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا. تو فرماتے ہیں استحفاظ تو وہ نہیں کر سکے, مکتوب کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا. تو فرماتے ہیں کہ صرف قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, اور اس میں بجائے اس کو لکھ کر رکھنے کے اس کو یاد کرنے پر زیادہ زور دیا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے حافظون سے لے کر, کس سے لے کر, حافظون. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو حافظ کہنا گویا کہ اللہ رب العزت کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کا نائب ہے, اور اسباب ظاہریہ کے درجے میں کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مشروع اور اہم مشروع اور پروجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ کو یاد کرے. اگر نہ ہو سکے تو روزانہ ایک ایک دو دو آیت کر کر ہی یاد کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اسی لیے محفوظ رکھا کہ اس کو لکھ کر محفوظ رکھنے کے بجائے سینوں میں محفوظ کیا گیا. اسی لیے انگریزوں نے بھی قرآن کریم کے نسخے جمع کر کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی, تو ہمارے علماء نے چھوٹے چھوٹے بچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑے کر دیا, سنا قرآن. اور چھوٹے بچوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ کتنے بھی قرآن جلانے سے کچھ ہونے والا نہیں, جب ان کے سینوں میں ان کے 8-8 10-10 سال کے بچے پورے قرآن کے حافظ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کا ہم کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے محفوظ رہا کہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا, اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے حفاظ کو کیا کیا, کھڑا کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ حفاظ در حقیقت اللہ کے نائب ہے اللہ کی زمین پر, جن کو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کیا ہے, محفوظ کیا ہے. تو اس لیے جو آدمی حافظ ہے اسے اپنے حفظ کی قدر ہونی چاہیے, اور جو حافظ نہ ہو اسے حفظ کرنے کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے.